اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتاب اللہ کو اسی سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی آیت کا جزء ہے، یہ یا صرف سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے اور دوسری صورتوں کی نہیں، یا صرف ایک سورت کی دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور خود آیت نہیں ہے۔ علماء سلف اور متاخرین کا ان آراء میں اختلاف چلا آتا ہے، ان کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ ایک مرسل حدیث میں یہ روایت حضرت سعید بن جبیر سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں نماز پڑھا اور اس ایک آیت شمار کیا، لیکن اس کے ایک راوی عمر بن ہارون بقی ضعیف ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مقول اور حضرت زہری رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے، سوائے صورت برات کے۔ ان صحابہ اور تابعین کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن کسی اور سورت کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سورت کے اول کی آیت کا حصہ ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے، سورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن جنبل سے بھی یہی روایت ہے۔ ابو بکر رازی نے ابو حسن قرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے پایا کے ساتھی تھے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہونے یا نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں یہ آیت شریفہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ علم مترجم۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ؟ اختلاف ہے کہ آیا اسے با آواز بلند پڑھنا چاہیے یا پست آواز میں۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ بھی اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے کہ ہر سورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کے اگلے اور پیچھے اماموں کی جماعتوں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بحقی کے ابن عبد الباری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا، اور امام خطیب بغدادی نے چاروں خلیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا، لیکن وسن غریب بیان کیا ہے۔ تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، حضرت ابو قلابہ، حضرت زہری، حضرت علی بن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید بن مصیب، عطا، طاؤس، مجاہد، سالم، محمد بن قعب قرطبی، عبید، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، ابو وائل ابن سیرین کے مولا زین بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز، ارزاقن بن قیس، حبیب بن ابی ثابت، ابو شعثہ، مخول، عبداللہ بن معقول بن مقرن، اور برویات بحقی عبداللہ بن صفوان، محمد بن حنفیہ، اور براویات ابن عبد العرب، عمر بن دینار رحمہم اللہ، سب کے سب ان نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک
حاکم میں مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی، اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہ ہوں۔ اس حدیث کو دار قطنی، خطیب اور بحقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں، مستدرک حاکم میں انہی سے روایت ہے کہ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ لمبا کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنائی۔ بسم اللہ پر مت کیا، الرحمن پر مت کیا، الرحیم پر مت کیا۔ مسند ابن سنن، ابو داؤد، سعید ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں حضرت امام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین۔ داقتی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ امام شافعی، امام حاکم نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو جو مہاجر اصحاب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے ٹوکا، چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اتنی ہی احادیث اور آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہے، باقی رہے اس کے خلاف آثار، روایت، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعیف اور ان کی تقاریر وغیرہ ان کا دوسرے مقام پر ذکر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن معقل، تابعین اور بعد والوں کی جماعت سے یہی ثابت ہے۔ ابو حنیفہ ثورسی، احمد بن جنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام مالک کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کیا کرتے تھے۔ صحیح میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، نہ تو قرات کے شروع میں نہ قرات کے آخر میں۔ سنن میں حضرت موقع رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ یہ ہے دلیل ان دائمہ کہ بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فرد دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں، بلند و پس پڑھنے کے احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پس پڑھنے کی احادیث قدر زوردار ہیں، واللہ علم مترجم۔ فصل بسم اللہ کی فضیلت کا بیان۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور ان میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہے۔ ابن مردویہ میں بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ ابن مردویہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے، لیکن سندھ کی روح سے یہ بے حد غریب ہے۔ ممکن ہے کسی صحابی وغیرہ سے مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو، مرفوع حدیث نہ ہو، واللہ علم۔ ابن مدویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف پھٹک گئی، ہوائیں ساکن ہوگی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ایسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حرف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹنی ذرا پھرسی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنے کتاب الیوم ولیہ میں اور ابن مدویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بیت الخلاء لیٹرین میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے، حدیث میں یہ بھی وارد ہے۔ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس نے ہے۔ بعض علماء تو وضو کے بعد آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں، بعض مطلق و واجب کے قائل ہیں۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے کہ بعضوں نے یاد آنے کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان ان قریب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور خدا کوئی اولاد بخشے تو اس کے اپنے اور اس کے اولاد کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ روایت بالکل بے اثر ہے، میں نے تو یہ کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو آپ کی پرورش میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اگلے خامند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا کہنا واجب بتاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنیبنا شیطان وجنب شیطان ما رزقتنا، یعنی اے خدا ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جمع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بے کا تعلق کسی سے ہے نہیں کہ اس میں دو قول ہیں اور دونوں ہی تقریباً ہمسنگ ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل، اور ایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے ارقبہ فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ فعل مقدر بناتے ہیں وہ امر ہو یا خبر، جیسے کہ ابدا بسم اللہ اور ابتدأت بسم اللہ، ان کی دلیل آیت اقرا باسم ہے۔ دراصل دونوں ہی صحیح ہیں، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر ماننا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے، کھڑا ہونا، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے امداد چاہیے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ علم۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے
یعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ بیکار بحث، اسم یعنی نام ہی، مسمم یعنی نام والا ہے یا کچھ اور، اس میں اہل علم کے 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسم ہی مسمی ہے، ابو عبیدہ کا اور سیبویہ کا بھی یہی قول ہے، باقلانی اور ابن نور کی رائے بھی یہی ہے۔ ابن خطیب رازی اپنی تفسیر کے مقدمات میں لکھتے ہیں، حشویہ اور کرامیہ اور اشاریہ یہ تو کہتے ہیں اسم نفسی مسمی ہے اور نفسی تسمیہ کا غیر ہے، اور متعزلہ کہتے ہیں کہ اسم مسمی کا غیر ہے اور نفس تسمیہ ہے۔ ہمارے نزدیک اسم مسمی کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسم سے مراد لفظ ہے جو آوازوں کے ٹکڑوں اور حروف کے مجموع ہے تو بالبداہت ثابت ہے کہ یہ مسمی کا غیر ہے، اور اگر اسم سے مراد ذات مسمی ہے تو یہ وضاحت کو ظاہر کرتا ہے جو محض بیکار ہے۔ ثابت ہوا کہ اس بیکار بحث میں پڑھنا ہی فضول ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اسم مسمی کے فرق پر اپنے دلائل دلائے ہیں، ان کا کہنا ہے محض اسم ہوتا ہے، مسمی ہوتا ہی نہیں، جیسے مدعون کا لفظ بھی کبھی ایک مسمی کے کئی اسم ہوتے ہیں، جیسا مشرق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اور چیزوں اور مسم سے اور چیزیں ہیں، یعنی نام الگ ہے ایک اور نام والا الگ ہے۔ اور دلیل سننے کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے اور دوسرا عرض ہے، مسمی کبھی مکمل یا واجب ذات ہوتی ہے، اور سنی اگر اسم ہی کو مسمی مانا جائے تو چاہے کہ آگ کا نام لیتے ہی حرارت محسوس ہو اور برف کا نام لیتے ہی ٹھنڈک، جبکہ کوئی عقل مند اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور دلیل سنیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو خیال کیجئے کہ نام کس قدر بکثرت ہے، حالانکہ مسمی ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ ہے۔ اس طرح اسم کو اللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرنا اور جگہ فرمانا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وغیرہ، یہ اضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم ہوا اور مسمی، اور کیونکہ اضافت کا مقتضا مغازر کا ہے۔ اسی طرح یہ حکم فرمانا فَادْعُوهُ بِهَا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ نام اور ہے اور نام والا اور۔ اب ان کے دلائل بھی سنیے جو اسم اور مسمی کو ایک ہی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تبارک اسم ربک، یا ذو الجلال والاکرام والے تیرے رب کا بابرکت نام ہے، تو نام برکتوں والا فرمایا، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی وجہ سے اس کا نام بھی عظمتوں والا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ زینت پر طلاق ہے تو طلاق اس کی بیوی جس کا نام زینت ہے ہو جاتی ہے۔ اگر نام اور نام والے میں فرق نہ ہوتا تو نام پر طلاق پڑتی نام والے پر کیسے پڑ جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ذات پر طلاق ہے جس کا نام زینت ہے۔ تسمیہ کا اسم سے الگ ہونا اس دلیل کی بنا پر کہ تسمیہ کہتے ہیں کسی کا نام مقرر کرنے کو، اور ظاہر ہے یہ اور چیز ہے، اور نام والا اور چیز ہے۔ راضی کا قول یہی ہے۔ یہ سب کچھ تو لفظ باسم کے متعلق تھا، اب لفظ اللہ کے متعلق سنیے۔ اللہ خاص نام ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کا کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کا ساتھ یہی موصوف ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے هو اللہ الذی، یعنی وہی اللہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں، جو ظاہر و باطن کا جاننے والا، جو رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ وہی اللہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، محافظ ہے، غلبہ والا ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا، مادہ کو بنانے والا، صورت بخشنے والا ہے، اس کے لیے بہترین پاکیزہ نام ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ عزتوں اور حکمتوں والا ہے۔ ان آیات میں تمام نام صفاتی ہیں، نام اور لفظ اللہ ہی کی صفت ہیں، یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے پاکیزہ اور عمدہ نام، پس تم اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور فرماتا ہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو اس کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو انہیں یاد کر لے جنتی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ان ناموں کی تفسیر بھی آئی ہے، اور دونوں کی روایتوں میں الفاظ کی کچھ تبدیلی، کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ راضی نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، 1000 تو قرآن شریف اور صحیح حدیث میں، اور 1000 تورات میں، اور 1000 انجیل میں، اور 1000 زبور میں،
اور 1000 لوح محفوظ میں۔ اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نحوی کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جن میں حضرت امام شافعی، امام خطابی، امام الحرمین، امام غزالی بھی شامل ہیں۔ خلیل اور سیبو یہیں سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔ امام خطابی نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یا رحمان کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اگر لفظ اللہ میں الف لام اصل کا نہ ہوتا، اصل کلمہ کا نہ ہوتا، تو اس پر پرندہ کا لفظ یہ داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم پر داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ بن لجاج کا ایک شعر دلیل لاتے ہیں، جس میں مصدر تالہ کا بیان ہے، جس کا ماضی مضارع آلیہ یا لہو الحات اور تالہن ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یا زرقا والحاتقا پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں بعضوں نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور دوسری آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبوی یا خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں یہ الہن تھا، جیسے فعال، پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا، جیسے الناس کہ اس کے اصل الناس ہے۔ بعض نے کہا کہ اس لفظ کی اصل الہن ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ اب شاعروں کا شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ قصائی اور فراح کہتے ہیں کہ اس کی اصل اللہ تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ لقنا واللہ راہی میں لقنہ کا لقنا ہوا ہے۔ چنانچہ حسن کی قرأت میں لقنہ ہی ہے، اور اس کا اشتقاق واللہ سے ہے، اور اس کے معنی تحیرہ ہیں، والہم عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں، جبکہ عربی میں راجل و آلہ اور امرات والحا اور مولوہ حات اس وقت کہتے ہیں جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ ہے اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے اس پاک ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولی تھا، واو کا حمزہ سے بدلا دیا گیا، جیسے کہ وشاہم اور وسادات میں شاہ اور سادہ کہتے ہیں۔ راضی کہتے ہیں کہ یہ لفظ الحات الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی سکنت کے ہیں، یعنی میں نے فلاں سے سکون اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اس کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ علی اور اعلیٰ اطلاق کامل وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لحیالوہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اس کی طرف تزری اور زاری سے جھکتے ہیں، اسی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لیے اسے اللہ کہا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یالہ اسے وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے، چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہی بچاتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں بچایا جاتا۔ حقیقی منم وہی ہے، فرماتا ہے تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، وہی مطعم ہے، فرماتا ہے وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہی موجود ہے، فرماتا ہے ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ راضی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبویہ اکثر اصولیوں اور فقہ کا یہی قول ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں
بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور بہت سی اس کی صفتیں آتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ مشتق نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ عزیز الحمید اللہ جو آتا ہے، وہاں یہ عاطف بیان ہے۔ یہ ایک دلیل اس کی مشتق نہ ہونے کی یہ بھی ہے، حل تعلم لہ سمیع، یعنی کیا اس کا ہم نام بھی کوئی جانتا ہے، لیکن یہ غور طلب ہے۔ واللہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، لیکن رازی نے اس قول کو ضعیف کہا ہے اور فی الواقعہ ضعیف ہی ہے۔ رازی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو معرفت خداوندی کے کنارے پر پہنچ گئی، دوسری وہ جو اس سے محروم ہیں، جو حیرت کے اندھیروں میں ہیں اور جہالت کی پرخار وادیوں میں پڑے ہیں۔ وہ تو عقل کو روح بیٹھے ہیں اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیت کے وسیع باغوں میں جا جڑے، جو کبیریہ اور جلائل کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہاں تک پہنچ کر حیران اور شدو رہ گئے ہیں۔ غرض ساری مخلوق اس کی پوری معرفت سے عاجز اور سرکشتہ اور حیران ہے۔ ان معنوں کی بنا پر اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج، اس کے سامنے جھکنے والی اور اس کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ خلیل کا قول ہے۔ عرب کے ماہوارے میں ہر اونچی اور بلند چیز کو اللہ کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لاحات الشمس، چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہے، اس کو بھی اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے معنی عبادت کرنے اور تعالیٰ کے معنی حکم برداری اور قربانی کرنے کے ہیں۔ اور خداوند عالم کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس کی قرأت میں ہے وَيَذَرَكَ وَإِلْحَاتَكَ، اس کی اصل اللہ ہے، پس صرف کلمہ کی جگہ جو حمزہ ہے وہ حذف کیا گیا، پھر نفس کلمہ کا لام زائد لام سے جو تعریف کے لیے لایا گیا ہے ملا دیا گیا، پھر ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا تو ایک لام مشترک کیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو تفسیر اللہ لفظ کے سے تھی۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے۔ الرحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ علامہ ابن جریر کے قول سے معلوم ہوتا ہے، وہ بھی ان معنوں سے متفق ہو گیا، اس پر اتفاق ہے۔ بعض سلف کی تفسیر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ان معنوں پر مبنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی پہلے گزر چکا ہے کہ رحمن سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان مشتق نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ ملتا، حالانکہ قرآن میں بالمؤمنین رحیما آیا ہے۔ مبرد کہتے ہیں رحمان عبرانی نام ہے، عربی نہیں۔ ابو اسحاق زجاج معنی القرآن میں کہتے ہیں کہ احمد بن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے، رحمان عبرانی ہے، دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ لیکن ابو اسحاق فرماتے ہیں اس قول کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ قرطبی فرماتا ہے اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے ہی اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو کاٹ دوں گا۔ اب صریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت و انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہا۔ کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے ندمان اور نادیم۔ ابو عبیدہ کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں، فعلان میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے غضبان اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی غصے والا ہو، اور فاعل صرف فعل اور صرف مفعول کے لیے بھی آتا ہے جو مبالغہ سے خالی ہوتا ہے۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کے شامل ہے، اور صرف خداوند تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے ساتھ رحم ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں لفظ عرق ہے، اس کے معنی خطابی وغیرہ عرف کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والا ہے۔ وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی اور آسانی پر وہ نعمتیں
مرحمت فرماتا ہے، جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ ابن المبارک فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نام مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ بعض شاعروں کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نام مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بنی آدم سے مانگو تو وہ بگڑتے ہیں۔ اظرمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی 2 آیتیں، ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى، میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا، وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ پس معلوم ہوا کہ رحمان میں مبالغہ بے نسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔ لیکن حدیث کی ایک دعا میں یا رحمان الدنیا والآخرات ورحیمہما بھی آیا ہے۔ رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو جس نام سے چاہو اسے پکارو، وہ اسی کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یعنی ان سے پوچھ لو تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے، کیا انہوں نے رحمان کے سوا کسی کو معبود کہا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ جب مسلمہ قذاب نے بڑھ چڑھ کے دعوے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا و برباد کیا۔ وہ جھوٹا اور قذاب کی علامت مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسلمہ قذاب کہا جاتا ہے، اور آج جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور شہری، ہر کچے پکے گھر والا اسے نجو بھی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحیم رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی، اور تاکید بے نسبت اس کے جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے نہیں، بلکہ یہ تو صفت اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا جس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلے اس کی صرف رحمان بیان کی گئی، اور یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے، جیسے فرما دیا کہ اللہ کو یا رحمان کو پکارو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس کے لیے اسم حسنی بہت سارے ہیں۔ مسلمان نے جب بدترین جرات کی لیکن برباد ہوا، اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی یہ بات اوروں پر نہ چل سکی۔ رحیم کی وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، اس آیت میں اپنے نبی کو رحیم کہا۔ اس طرح اپنے بعض ایسے ناموں سے دوسروں کو بھی اس نے وابستہ ہے، جیسے آیت اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ میں انسان کو سمیع بصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی حمانی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان، خالق اور رازق وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ لیا، پھر اس کی صرف رحمان سے کی، اس لیے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ قاعدہ ہے کہ اول سب سے زیادہ بزرگ نام لیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام لیا گیا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے پھر اس پر اکتفا کیوں نہ کیا گیا، تو اس کے جواب میں حضرت عطا خراسانی کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان کا نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لیے رحیم کا لفظ بھی ساتھ لگایا گیا تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے۔ رحمان اور رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ ابن جریر نے بھی اس قول کو نقل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کافروں نے کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اس طرح قرآن پاک میں ہے یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ حیران زدہ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تیرے قول کی وجہ سے سجدہ کریں۔ در حقیقت یہ بدکار لوگ صرف انا، تکبر، سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان سے انکار کرتے تھے، نہ کہ وہ اس نام سے نا آشنا تھے۔
اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحمان موجود ہے، جو انہی شاعروں کے شعر ہیں۔ سلام کے دیگر اشعار ملاحظہ ہوں تفسیر ابن جریرہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ الرحمن فلان کے وزن رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب سے ہے۔ وہ خدا رفیق اور رقیق ہے جس پر رحم کرنا چاہیے، اور جس سے غصہ ہو اسے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اسی طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن فرماتے ہیں رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے، خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگ اس نام پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ امام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جس میں ہے کہ ہر آیت پر حضور ٹھہرا کرتے تھے پہلے گزر چکی، اور ایک جماعت اس طرح بسم اللہ کو آیت قرار دے کر آیت الحمد کو الگ پڑھتی ہے، اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں۔ جموں کا بھی یہی قول ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب معین کے زیر سے پڑھتے ہیں، حمزہ کی حرکت زبر معین کو دیتے ہیں، جیسے الف لام اللہ لا الہ الا ہوا۔ ابن عدیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرأت کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی، اب آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تفسیر کو لوگوں تک پہنچانے کی میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کمی بیشی عربک میں اردو میں ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، میری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے۔ یا رب العالمین مجھے معاف فرمانا اور مجھے میرے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمانا۔ اور میں تمام لوگوں سے، سننے والوں سے بھی معافی چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی میرے سے اس میں غلطی ہو جائے آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔